الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين اور لقد کا ترجمہ ہے یقیناً، علمتم تمہیں معلوم ہے، ولقد علمتم اور یقیناً تمہیں معلوم ہے، ولقد علمتم اور یقیناً تمہیں معلوم ہے، الذین وہ لوگ، اعتدوا منکم جنہوں نے تم میں سے زیادتی کی، اعتدوا منکم جنہوں نے تم میں سے زیادتی کی، فی السبت سنیچر کے بارے میں، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ اور یقیناً تمہیں معلوم ہیں وہ لوگ جنہوں نے سنیچر کے بارے میں زیادتی کی، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ اور یقیناً تمہیں معلوم ہے وہ لوگ جنہوں نے تم میں سے سنیچر کے بارے میں زیادتی کی، فَقُلْنَا لَهُمْ تو ہم نے ان سے کہا، فَقُلْنَا لَهُمْ تو ہم نے ان سے کہا، کونوا قردۃ خاسئین کونو تم ہو جاؤ بن جاؤ، قردۃ بندر، خاسئین ذلیل، کونو قردۃ خاسئین تم ذلیل بندر بن جاؤ، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ اور یقیناً تمہیں معلوم ہے وہ لوگ جنہوں نے تم میں سے سنیچر کے بارے میں زیادتی کی، فَقُلْنَا لَهُمْ تو ہم نے ان سے کہا، کونوا قردۃ خاسئین تم ذلیل بندر بن جاؤ، فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنِ يَدَيْهَا پھر جعلناها ہم نے ان کو بنایا، نکالن عبرت، لما بین یدی ان سے پہلے والوں کے لیے، وما خلفہا اور پیچھے والوں کے لیے، وموعظۃ اور نصیحت، للمتقین متقیوں کے لیے، فجعلناها پھر ہم نے ان کو ان کے پہلے والوں کے لیے اور ان کے پیچھے والوں کے لیے عبرت بنایا اور متقیوں کے لیے نصیحت بنایا، پھر ہم نے ان کو ان کے پہلے والوں کے لیے اور ان کے پیچھے والوں کے لیے عبرت اور متقیوں کے لیے نصیحت بنایا۔ اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کی ایک نافرمانی اور اس نافرمانی کے اوپر بنی اسرائیل کے اوپر اللہ کی طرف سے آنے والے عذاب کو بیان کیا ہے۔ یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کا ہے۔ ان کے زمانے میں بنی اسرائیل کے کچھ لوگ کسی سمندر کے کنارے پر آباد تھے، رہتے تھے، وہاں پر ان کی سکونت تھی۔ جیسے ہمارے یہاں جمعہ کا دن مقدس بتلایا گیا ہے، مقدس سمجھا جاتا ہے، اسی طرح بنی اسرائیل کے اندر سنیچر کا دن مقدس تھا، لیکن ہمارے جمعہ کے دن اور ان کے سنیچر کے دن کے بارے میں فرق ہے۔ ہمارے جمعہ کے دن کے بارے میں تو کچھ مخصوص اعمال بتلائے گئے ہیں کہ جمعہ کے دن خطبہ پڑھنا ہے، نماز پڑھنا ہے اور کچھ خاص عمل ہے، لیکن خرید و فروخت کی کوئی پابندی جمعہ کے دن میں نہیں ہے۔ ہم جمعہ کے دن خرید و فروخت بھی کر سکتے ہیں، معاملات بھی کر سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں جو جائز اور حلال طریقے سے ہو، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن بنی اسرائیل کے اندر یہ پابندی تھی سنیچر کے بارے میں، ان کے مقدس دین کے اندر، کہ اس دین کے اندر کوئی بھی خرید و فروخت نہیں کر سکتے، کوئی بھی معاملہ روزگار کا، معاش کا انجام نہیں دے سکتے۔ اب یہ لوگ سمندر کے کنارے پر آباد تھے، تو ان کا جو روزگار تھا، ان کا جو معاش تھا، وہ مچھلی کے شکار کا تھا۔ مچھلیوں کو پکڑتے تھے، خود بھی کھاتے تھے اور بیچتے تھے۔
سنیچر کے دین کے اندر جب پابندی تھی تو وہ پہلے تو انہوں نے پابندی پر عمل کیا، پھر ایک مدت کے بعد انہوں نے حیلہ کیا، اور کچھ مدت کے بعد وہ حیلے سے مچھلیوں کو پکڑنا بھی بند کر کے کھلم کھلا مچھلیوں کو پکڑنے لگے۔ تو اللہ کا جو حکم تھا سنیچر کے دن کے بارے میں، اس حکم کی انہوں نے نافرمانی کی، تو اس نافرمانی کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر عذاب آیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی صورتوں کو مسخ کر کے مٹا کر کے بندر کی شکل میں بنا دیا۔ یہ واقعہ بھی پوری تفصیل کے ساتھ سورہ اعراف کے اندر آنے والا ہے، وہاں پر تفصیل کے ساتھ پڑھ لیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اور یقیناً تمہیں معلوم ہے وہ لوگ جنہوں نے تم میں سے سنیچر کے بارے میں زیادتی کی، تو ہم نے ان سے کہا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ فجعلناها، پھر ہم نے ان کو ان کے پہلے والوں کے لیے اور ان کے پیچھے والوں کے لیے عبرت اور متقیوں کے لیے نصیحت بنایا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً۔ وَإِذْ، اور جب، قال کہا، موسیٰ نے، وَإِذْ قَالَ موسیٰ اور جب موسیٰ نے کہا، لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، کہ اللہ یأمرکم تمہیں حکم دیتا ہے، ان اس بات کا، تذبحوا بقرۃ کہ تم کوئی گائے ذبح کرو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم کوئی گائے ذبح کرو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم کوئی گائے ذبح کرو۔ قالو، تو یہودیوں نے، بنی اسرائیل نے جواب میں کہا، اتتخذنا ہزوا، کہ کیا تم ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہو؟ اتتخذنا ہزوا، کیا تم ہمیں مذاق بناتے ہو؟ کیا تتخذو، آپ بناتے ہو، نہ ہمیں، ہزواً مذاق، کیا آپ ہمیں مذاق بناتے ہو؟ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ، اللہ کی، ان، اس بات سے، اکونا، کہ میں ہو جاؤں، من الجاہلین، جاہلوں میں سے۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ یہاں سے چند آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا تھا۔ ان کے زمانے میں بنی اسرائیل کے اندر دو بھائی تھے، ان دو بھائیوں میں سے ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو میراث حاصل کرنے کے خاطر قتل کر دیا، اس کو مار دیا، اور خود جا کر کے اس کی لاش کو، اس کی میت کو سڑک کے اوپر ڈال دیا، اور صبح میں خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کر قتل کی شکایت کی، کمپلین کی۔ اب قاتل کون ہے، قتل کرنے والا کون ہے، پتہ نہیں چل رہا تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے قاتل معلوم کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک آئیڈیا، ایک تدبیر، ایک طریقہ بتلایا، اور وہ طریقہ بظاہر تعجب خیز تھا۔ وہ طریقہ کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طریقہ یہ بتلایا کہ گائے ذبح کرو، اور دیکھیے فرمایا تھا بقرۃ، کوئی بھی گائے ذبح کرو، کوئی خاص قسم کی گائے ذبح کرنے کا حکم نہیں دیا تھا کہ وہ گائے ایسی ہو جو بالکل جوان ہو، نہ بالکل بوڑھی ہو، نہ ادھیر عمر والی ہو، ایسی کوئی پابندی نہیں تھی۔ کلر کی بھی پابندی نہیں تھی، کھیت میں کام کرنے والی ہونی چاہیے یا کھیت میں کام کرنے والی نہیں ہونی چاہیے، ایسی کوئی پابندی بھی اللہ کی طرف سے نہیں تھی۔ بغیر کسی قید کے، بغیر کسی شرط کے، مطلق کوئی بھی گائے ذبح کرنے کا اللہ تبارک و تعالی نے ان کو حکم دیا، اور پھر کہا کہ گائے ذبح کر لو، تو پھر گائے کا کوئی عضو لے کر کے قاتل کی لاش کے ساتھ، مقتول کی لاش کے ساتھ، میت کے ساتھ لگا دینا، وہ زندہ ہو جائے گا، اور زندہ ہو کر کے خود ہی اپنے قتل کرنے والے کا نام اور پتہ بتلا دے گا۔ چنانچہ
اللہ کی طرف سے تو مطلق کوئی بھی گائے ذبح کرنے کا حکم تھا، لیکن بنی اسرائیل جیسے کہ رکوع کے اندر آپ پڑھیں گے کہ انہوں نے سوال کرنا شروع کر دیا گائے کے بارے میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے کہ اللہ صاف صاف بتا دے کہ وہ گائے کیسی ہو، بالکل جوان ہو یا ادھیر عمر والی ہو یا بالکل بوڑھی ہو۔ پھر یہ جواب مل گیا تو انہوں نے سوال کیا کہ گائے کا کلر کیسا ہونا چاہیے، اللہ سے پوچھ لیجئے۔ جب وہ بھی جواب آ گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ گائے کیسی ہو، کھیت میں کام کرنے والی ہونی چاہیے یا بالکل تر و تازہ جس نے کوئی کام نہ کیا ہو، کوئی کام نہ کر تو ایسی گائے ہونی چاہیے۔ یہ سوالات اور کھوج پریت کرنا شروع کر دیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی جواب کے اندر ان کے اوپر شرطوں کے اوپر شرطیں، قید کے اوپر قید بڑھتی گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ گائے تلاش کرنا ان کے لیے مشکل ہو گیا، اور ایک وقت تو ایسا آ گیا تھا کہ ان کو ایسا محسوس ہونے لگا تھا کہ شاید ایسی گائے ملے ہی نہیں جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلائی ہے۔ لیکن پھر اللہ کا فضل ہوا اور ایک گائے ان کو ایسی مل گئی تھی۔ اس گائے کو کئی لاکھوں روپیے کے اندر خرید کر کے انہوں نے اللہ کے اس حکم کو پورا کیا۔ اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ نے اپنے قوم سے فرمایا إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم کوئی گائے ذبح کرو قاتل کو معلوم کرنے کے لیے۔ قالوا، بنی اسرائیل نے کہا اتتخذنا ہزوا، کیا آپ ہمیں مذاق بناتے ہو؟ ان کو بھی تعجب ہوا کہ بھلا گائے کو ذبح کر کے اس کا عضو لگانے سے قاتل مقتول زندہ ہو کر کے نام کیسے بتا سکتا ہے؟ گائے کو ذبح کرنے کا قاتل کو پتہ کرنے سے کے ساتھ کیا تعلق ہے، کیا نسبت ہے؟ ان کو بھی تعجب ہوا تھا، اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہمارے ساتھ مذاق ہو رہا ہے؟ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ چنانچہ گائے کو ذبح کیا گیا اور اس کا عضو لے کر مقتول کی لاش کے ساتھ لگایا گیا، وہ زندہ ہو گیا اور زندہ ہو کر کے اپنے ہی بھائی کے بارے میں بتلا دیا، اس کی پول کھول دی کہ میرے ہی بھائی نے مجھے قتل کیا ہے۔ اس طرح قاتل کا پتہ لگ گیا تھا۔ قالو، یہودیوں نے کہا ادعو لنا ربک، ادعو آپ دعا کیجئے، لنا ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے۔ قالو، ان یہودیوں نے کہا ادعو لنا ربک، آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے، یبین کہ وہ صاف بتائے، لنا ہمارے لیے، ما ہی کہ وہ گائے کیا ہے۔ قالو، انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ صاف بتائے ہمارے لیے کہ وہ گائے کیا ہے۔ انہوں نے کہا ادعو لنا ربک، آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے، یبین لنا ما ہی کہ وہ ہمارے لیے صاف بتائے کہ وہ گائے کیا ہے۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا انہو یقول، کہ اللہ فرماتے ہیں انہا بقرۃ، کہ وہ گائے ایسی ہو، لا فارغ، جو نہ بالکل بوڑھی ہو، ولا بکر، اور نہ بالکل جوان ہو، اوان بین ذالک، اس کے درمیان ادھیر عمر والی ہو۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہو یقول، کہ اللہ فرماتے ہیں انہا بقرۃ، کہ وہ گائے ایسی ہو جو نہ بالکل بوڑھی ہو، ولا بکر، اور نہ بالکل جوان ہو، عوان بین ذالک، اس کے درمیان ادھیر عمر والی ہو۔ فافعلوا ما تؤمرون، سو تم کر گزرو، افعلوا سو تم کر گزرو، ما اس کام کو، تؤمرون جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ فافعلوا ما تؤمرون، سو تم کر گزرو وہ کام جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پوچھنے پر گائے کی عمر بھی بتلا دی کہ بالکل جوان بھی نہیں ہونی چاہیے، بالکل بوڑھی بھی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ادھیر عمر والی ہونی چاہیے۔ بس ان کو اللہ نے دوبارہ کہہ دیا کہ اتنا جواب مل گیا ہے، جیسی گائے ذبح کرنے کو کہا ہے
वैसी गाय ज़बह करके अल्लाह के हुक्म को पूरा कर लो। लेकिन यहाँ पर भी वो नहीं रुके। क़ालू, उन्होंने सवाल किया, पूछा। क़ालू, उन्होंने कहा, उदउ लना रब्बका, आप हमारे लिए अपने रब से दुआ कीजिए, युबय्यिन लना मा लौनुहा, कि वो हमारे लिए साफ बताए कि उस गाय का रंग क्या है। क़ालू, बनी इसराइल ने कहा, उदउ लना रब्बका, आप हमारे लिए अपने रब से दुआ कीजिए कि वो हमारे लिए साफ बताए कि उस गाय का रंग क्या है। क़ाला, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह से पूछा और अल्लाह ने जो जवाब दिया उसको बतला रहे हैं। क़ाला, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, इन्नहु यक़ूल, अल्लाह फरमाते हैं, इन्नहा बक़रतुन सफ़राउ, कि वो पीली गाय हो। इन्नहा बक़रतुन सफ़राउ, कि वो गाय पीली गाय हो। फ़ाक़िउल लौनुहा, फ़ाक़िउन का तर्जमा है खुला हुआ, लौनुहा उसका रंग, फ़ाक़िउल लौनुहा उसका रंग खुला हुआ हो, उसका रंग खुला हुआ हो। तसुर्रु, जो खुश करती हो, अन्नाज़रीन देखने वालों को, तसुर्रुन नाज़रीन जो देखने वालों को खुश करती हो। जैसे सुनहरा रंग होता है, गोल्डन कलर, ऐसे कलर की गाय अल्लाह तबारक व तआला ने बताई कि गोल्डन कलर की गाय होनी चाहिए। क़ालू, यही आयत है, यही आयत का तर्जमा दोबारा। क़ालू, बनी इसराइल ने पूछा, कहा, उदउ लना रब्बका, आप हमारे लिए अपने रब से दुआ कीजिए कि वो हमारे लिए साफ बताए कि उसका रंग क्या है। क़ाला, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह फरमाते हैं कि वो गाय एक पीली गाय हो, उसका रंग खुला हुआ हो। तसुर्रुन नाज़रीन, वो देखने वालों को खुश कर दे। और भी सवालात और वाक़ये का बयान आगे हैं, आइंदा कल पढ़ेंगे। उससे पहले शुरू से एक मरतबा तर्जमा सुन लेते हैं। वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना अतदौ मिनकुम फ़िस्सब्ति, और यकीनन तुम्हें मालूम है वो लोग जिन्होंने तुम में से सनीचर के बारे में ज़्यादती की। फ़क़ुलना लहुम, तो हमने उनसे कहा, कूनू क़िरदतन ख़ासिईन, तुम जलील बंदर हो जाओ। फ़जअलनाहा नकालन लिमा बैन यदैहा व मा ख़ल्फ़हा व मौइज़तन लिलमुत्तक़ीन, फिर हमने उनको उनके पहले वालों के लिए और उनके पीछे वालों के लिए इबरत और मुत्तक़ियों के लिए नसीहत बनाया। वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही, और जबकि मूसा ने अपने कौम से फरमाया, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तज़बहू बक़रा, कि अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि तुम कोई गाय ज़बह करो। क़ालू, तो बनी इसराइल ने कहा, अतत्तखिज़ुना हुज़ुवा, क्या आप हमें मजाक बनाते हो। क़ाल, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जवाब दिया, अऊज़ु बिल्लाहि अन अकून मिनल जाहिलीन, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ इस बात से कि मैं जाहिलों में से हो जाऊँ। क़ालू, बनी इसराइल ने कहा, उदउ लना रब्बका, आप हमारे लिए अपने रब से दुआ कीजिए, युबय्यिन लना मा हिया, कि वो हमारे लिए साफ बताए कि वो गाय क्या है। क़ाल, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, इन्नहु यक़ूल, कि अल्लाह फरमाते हैं, इन्नहा बक़रतुन ला फ़ारिदुन वला बिक्र, कि वो ऐसी गाय हो जो न बिल्कुल बूढ़ी हो और न बिल्कुल जवान हो। अवानुम बैन ज़ालिका, इसके दरमियान अधेड़ उम्र वाली हो। फ़फ़अलू मा तुअमरून, सो तुम कर गुजरो उस काम को जिसका तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है। क़ालू, बनी इसराइल ने कहा, उदउ लना रब्बका युबय्यिन लना मा लौनुहा, कि आप हमारे लिए अपने रब से दुआ कीजिए कि वो हमारे लिए साफ बताए कि उस गाय का रंग क्या है। क़ाल, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, इन्नहु यक़ूल, कि अल्लाह फरमाते हैं, इन्नहा बक़रतुन सफ़राउ, कि वो गाय पीली गाय हो जिसका रंग खुला हुआ हो। फ़ाक़िउल लौनुहा, जिसका रंग खुला हुआ हो। तसुर्रुन नाज़रीन, जो देखने वालों को खुश करती हो।